دنیا کی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بہت سے ظالم بادشاہ آئے جنہوں نے اپنی رعایا کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ کسی نے تلواروں سے قتل کروا کر، تو کسی نے جلتی ہوئی ریت پر گھسیٹ کر، تو کسی نے آروں سے چیر کر، کسی نے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر، اور کسی نے آگ میں پھینک کر اللہ کے ماننے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چاہے وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہو، یا موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہو، یا فرعون اور حضرت آسیہ کا واقعہ ہو، یا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہو، یا کفار قریش اور صحابہ کرام کے واقعات ہوں، ان تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حق اور باطل کی ہمیشہ سے کشمکش رہی ہے، اور اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی گئی ہے، اور باطل ہمیشہ بظاہر غالب ہو کر بھی مغلوب رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جس میں اہل ایمان کو تو بظاہر جلایا بھی گیا، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، اصحاب الاخدود کا واقعہ۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، سورۃ البروج کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گڑھوں والے مارے گئے، ایسے گڑھوں والے جن میں خوب بھڑکتی ہوئی ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ ان گڑھوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایمان لانے والوں کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے تھے اسے وہ دیکھ رہے تھے، اور اہل ایمان کو یہ سزا اس وجہ سے دے رہے تھے کیونکہ انہوں نے اس اللہ رب العزت پر ایمان لایا تھا جو کہ زبردست اور تعریف والا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی مارے گئے کا لفظ آیا ہے اس کے معنی ہیں ان پر لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو اور وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے گڑھے کھودے اور اس میں آگ جلائی، اس کے بعد اہل ایمان کو اس آگ میں دھکیل کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گھڑوں میں آگ جلا کر اہل ایمان کو ان میں پھینکنے کے متعدد واقعات روایات میں بیان کیے گئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک ساحر تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ میرے پاس کسی ایسے لڑکے کو لائیے جس کو میں اپنی یہ جادوگری سکھاؤں، کیونکہ آپ کے پاس جادوگر ہمیشہ رہنے چاہیے اور میں کچھ دن بعد یا کچھ ٹائم کے بعد وفات پا جاؤں گا۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے ایک بچے کو منتخب کیا اور اس ساحر کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے جادو سکھائے۔ بچہ جب اس جادوگر کے پاس یہ جادو کی تعلیم سیکھنے آتا تھا تو راستے میں اسے ایک راہب ملتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ راہب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا واقف تھا۔ ایک عرصہ گزر گیا، بچے نے جادوگری بھی سیکھی اور اسلام بھی سیکھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شیر ایک راستے میں تھا اور بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع تھے۔ وہ شیر ان لوگوں کو آگے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ دعا مانگی کہ اے خدا، آج یہ ثابت ہو جانا چاہیے کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب صحیح ہے، اور اگر راہب صحیح ہے تو یہ شیر اس پتھر سے مر جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ پتھر اس شیر کی طرف پھینکتا ہے، اور جب پتھر اس شیر پہ پڑتا ہے تو شیر ادھری مر جاتا ہے، تو لوگ اپنے راستے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نوجوان اتنا صاحب کرامت ہو گیا کہ اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو تندرست کرنے لگا۔ نوجوان نے جب شیر کا واقعہ اپنے استاد راہب سے بیان کیا تو راہب نے کہا کہ آج آپ کا ایمان اور آپ کا علم مجھ سے بلند ہو چکا ہے، تو آج کے بعد آپ کو میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک کام کرنا کہ جب بھی کوئی پوچھے تو میرا نام بالکل نہیں لینا۔ لیکن کچھ ٹائم کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ وہ نوجوان جس کو اس نے جادوگری سیکھنے کے لیے ساحر کے پاس بھیجا تھا، وہ اتنا زیادہ جادو سیکھ گیا ہے کہ اب وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے لگا اور نابینا اشخاص کو بھی روشنی بخشنے لگا۔ تو اس نے نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کیا آپ اس جادو سے یہ تمام چیزیں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا نہیں، میں جادو سے یہ کام نہیں کرتا، بلکہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔
اس پر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ میرے سوا بھی کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے کیا؟ میرے سوا بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے کیا؟ تو بادشاہ نے یہ معلوم کروایا کہ یہ بچہ کس سے یہ چیزیں سیکھ کے آیا ہے. تو اسے پتا چلا کہ ایک راہب نے اسے یہ تمام چیزیں سکھائی ہیں. اس نے راہب کو بلا کے اس کو قتل کر دیا، اور اب اس نے چاہا کہ اس بچے کو بھی قتل کیا جائے، لیکن بہت ساری کوشش کرنے کے بعد وہ اس بچے کو قتل نہ کر پایا. روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسے ایک پہاڑ پہ لے جاؤ اور اسے کہو کہ اگر یہ وہاں پہ مانے کہ بادشاہ صرف میں ہی ہوں تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر یہ نہ مانے یہ تب بھی خدا کو ہی اپنا بادشاہ اور اپنا معبود ماننے لگے تو اسے پہاڑ سے نیچے دھکیل دینا اور مار دینا. کچھ وقت کے بعد بادشاہ کے پاس یہ نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خدا سے دعا مانگی اور وہ تمام کے تمام آپ کے ساتھی جو تھے وہ مر گئے. بادشاہ نے کچھ اور لوگوں کو بلایا اور کہا اس نوجوان کو لے جاؤ، جب بیچ سمندر میں پہنچو تو اسے کہنا کہ بادشاہ صرف مجھے مانے، اگر مانتا تو ٹھیک، اگر نہیں مانتا تو اسے پانی میں پھینک دینا. جب بچہ سمندر کے بیچ میں پہنچا تو اس نے اپنے خدا سے دعا مانگی کہ اے پروردگار، تو ہی میرے مقابلے میں ان کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے. بادشاہ کے تمام ساتھی مارے گئے اور یہ نوجوان دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں ابھی بھی زندہ ہوں. روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب اس کو کیسے قتل کیا جائے. جب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس کو قتل کیا جائے تو نوجوان نے کہا کہ آپ مجھے ایک طریقے سے قتل کر سکتے ہیں. اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو بسم رب الغلام کہہ کر مجھ پر تیر پھینکو تو میں مر جاؤں گا. بادشاہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، ایک میدان میں پہنچے اور یہی بسم رب الغلام کہہ کر ایک تیر اس بچے کی طرف پھینکا اور یہ تیر اس بچے کی کن پٹی پہ لگا اور بچہ ادھری شہید ہو گیا. بچہ تو شہید کر دیا گیا، لیکن وہاں تمام لوگ جو کھڑے تھے ان تمام لوگوں نے خدا پر ایمان لایا اور بادشاہ کی بادشاہت کو ٹھکرا دیا. وہی ہوا جو بادشاہ چاہتا ہی نہیں تھا. بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا. سڑکوں کے کنارے کچھ گڑھے کھدوائے، ان میں آگ بھروائی اور اہل ایمان میں سے جس نے بھی اسلام سے پھرنا قبول نہ کیا اس کو آگ میں پھینک دیا. اس واقعے کو احمد، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن جریر وغیرہ نے نقل کیا ہے. اور ایک واقعہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے جس کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے غلط کام کیا. جب بات لوگوں میں پھیل گئی تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اپنی بہن سے بھی نکاح کرنا جائز ہے. تو لوگوں میں سے جس نے بھی بادشاہ کی اس بات سے انکار کیا تو بادشاہ نے ان کے لیے کچھ گڑھے کھدوائے، ان میں آگ لگوائی اور ان اہل ایمان کو اس آگ میں دھکیل کر ان کو قتل کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے چونکہ یہ بادشاہ ایران کا رہنے والا تھا اس لیے اس وقت سے مجوسیوں میں محرمات سے نکاح کا طریقہ رائج ہوا. اور سب سے مشہور واقعہ نجران کا ہے جسے ابن ہشام، ابن خلدون اور معجم البلدان وغیرہ اسلامی مؤرخین نے بیان کیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ طبان اسعد ایک مرتبہ یثرب گیا جہاں وہ یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود قبول کر لیا اور بنو قریظہ کے 2 یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا. وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی. اس کا بیٹا ذونواس اس کا جانشین ہوا تو اس نے نجران پر حملہ کر دیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کرے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرے. ابن ہشام کا کہنا ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین پر قائم تھے. نجران پہنچ کر اس نے لوگوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا. اس پر اس نے بکثرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلوا دیا اور بہت سو کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ مجموعی طور پر 20,000 آدمی مارے گئے. اہل نجران میں سے ایک شخص دوس ذو ثعلبان بھاگ نکلا اور اس نے کیسر روم کے پاس جا کر شکایت کی. تو کیسر نے حبش کے بادشاہ کو خط لکھا
اور اس سے بحری بیڑا فراہم کرنے کی درخواست کی۔ آخرکار حبش کی 70,000 فوج اریات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملہ آور ہوئی، ذو نواس مارا گیا، یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یمن حبش کی عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ یہ تھی اصحاب الاخدود کے بارے میں چند معلومات۔ کہا جاتا ہے کہ واقع اصحاب الاخدود 523 عیسوی میں پیش آیا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 سال پہلے پیش آیا، جس میں مارے جانے والوں کی تعداد تقریباً 80 یا اس سے زیادہ تھی۔ بعض روایات کی روح سے مقتولین کی تعداد 12,000 تھی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ نہیں بلکہ مقتولین کی تعداد تو 20,000 یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ نقل کیا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس لڑکے کی لاش نکلی، اس وقت بھی اس کا ہاتھ اس کی کن پٹی پر اسی طرح تھا جس طرح سے اس کو مارا گیا تھا، تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو اصحاب الاخدود کے واقعے کی بنیاد بتایا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ بالآخر یہ آگ 40 ہاتھ بلند ہوئی اور اس نے بادشاہ اور اس کے مددگاروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس ظالم بادشاہ کا نام یوسف ذو نواس تھا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یوسف بن شراحیل حمیری اس کا نام تھا، اور جس نوجوان کو قتل کیا گیا اس کا نام عبداللہ ابن سامر تھا۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل 50، 60 یا 70 سال پہلے پیش آیا، کیونکہ وہ راہب اور وہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے۔ تو یہ تھی چند معلومات اصحاب الاخدود کے بارے میں، جن کو قرآن، حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔